إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہ سورہ نور کی 11ویں آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ جھوٹی تہمت گھڑ کر کے لائے ہیں وہ تمہارے اندر کی ہی ایک جماعت ہے. تم اس بات کو اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے. ان لوگوں میں سے یعنی تہمت لگانے والوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے ہوئے کام کا گناہ ہوگا اور ان میں سے جس آدمی نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر پر لیا ہے اس کو تو بڑا زبردست عذاب ہوگا. یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا اونچا درجہ اللہ نے عطا فرمایا. تمام بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف کنواری ہے. باقی جتنی بیویوں سے حضور نے نکاح فرمایا تو کوئی طلاق والی تھی، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. صرف حضرت عائشہ کنواری تھی اور کنواری سے حضور کا نکاح ہوا ہے. دوسری بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت نیک باپ کی بیٹی ہے. ان کے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہے اور غار میں ہجرت کے ساتھی ہے. ان کی یہ بیٹی ہے. تیسری خوبی یہ کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لحاف میں ایک گدا اوڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے اور اسی حالت میں اللہ تعالی قرآن کو اتارتے تھے. یہ خوبی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہوئی. ایک بستر پر ایک گدے میں اللہ کے نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں
اور اسی حال میں آسمان سے قرآن آتا تھا۔ حضرت عائشہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جن کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور اسی حال میں حضور کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ کی گود میں۔ یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ حضرت عائشہ کے کمرے میں، ان کے روم میں حضور کی قبر مبارک بنی ہے۔ جہاں حضور کی قبر ہے وہ حضرت عائشہ کا روم ہے۔ یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور اپنی ہتھیلی میں جبرائیل نے حضرت عائشہ کی تصویر حضور کو دکھلائی۔ بعض روایت میں ہے کہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے حضرت عائشہ کی تصویر خود حضرت جبرائیل نے حضور کو دکھلائی کہ حضور یہ آپ کی بیوی بنے گی، یہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی، اور اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 20 آیتیں اتار دی، اور کسی کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا۔ یہ پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، آگے 20 آیت آ رہی ہے۔ یہ 20 کی 20 آیتیں حضرت عائشہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے۔ ایسی نیک، خوش قسمت اور بڑی اونچے درجے کی عورت حضرت عائشہ، ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب قصہ ہو گیا۔ یہ قصہ کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تقریباً 1 مہینے تک پریشان رہے۔ مدینہ کے عام مسلمان 1 مہینے تک تقریباً پریشان رہے۔ ہر جگہ غم کا ماحول ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور یوں کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دشمنوں کی طرف سے یہ آخری سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اور تو بہت تکلیفیں پہنچائی، کانٹے بچھاتے تھے، کچرا ڈالتے تھے، قسم قسم کی تکلیف دی، لیکن یہ آخری سب سے بڑی تکلیف روحانی جو دشمنوں نے حضور کو پہنچائی، اللہ تعالی نے یہ قصہ پوری 20 آیتوں میں نازل فرمایا۔ قصہ اسٹارٹ کیسے ہوا؟ مدینہ منورہ جانے کے بعد 5 سال ہو گئے، 6واں سال چل رہا تھا۔ عرب میں ایک خاندان تھا مشرکوں کا، بنو المستلق اس کا نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنو المستلق خاندان کے کافروں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، اور غزوہ ہو گیا۔
غزوہ بنو المصطلق، اس کا دوسرا نام ہے مریسی۔ اس مبارک سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی ساتھ لے لیا، عائشہ تم بھی چلو میرے ساتھ۔ جب سفر پورا ہوا اور مدینہ ریٹرن آ رہے ہیں تو رات میں آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر ٹھہر گئے، رک گئے۔ سفر کا سسٹم یہ تھا کہ ایک اونٹ کے اوپر ایک لکڑی کا بنایا ہوا چھوٹا سا ہودج، جس کو ہمارے یہاں ڈولی کہتے ہیں، ڈولا، وہ حضور نے حضرت عائشہ کے لیے بنوایا تھا۔ لکڑی کا بنا ہوا، چاروں طرف پردے، بالکل پیک، چھوٹا سا، یوں سمجھو کہ روم چھوٹا سا جس میں بیٹھ سکے آرام سے۔ ڈولی، وہ ڈولی اونٹ کے اوپر باندھی جاتی تھی اور حضرت عائشہ کو اس میں بٹھایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ اس زمانے میں بہت دبلی پتلی تھی، ایک دم سنگل، کمزور بدن، کوئی وزن بھی نہیں تھا حضرت عائشہ کا۔ جب ایک جگہ کے اوپر حضور ٹھہرے، صحابہ بھی ٹھہرے رات میں آرام کرنے کے لیے، جب تہجد کا وقت ہونے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اب ہمیں سفر کرنا ہے۔ حضور عام طور پر رات کے آخری حصے میں سفر فرماتے تھے، تو فرمایا کہ سب تیار ہو جاؤ، استنجا، وضو جیسی تیاری کرنی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو استنجا کرنا تھا۔ اب جنگل میں ٹھہرے ہوئے، حضرت عائشہ کسی جگہ پر دور گئی استنجا کرنے کے لیے۔ ان کے گلے کے اندر ایک قیمتی ہار تھا اور وہ ہار حضرت عائشہ کا خود کا نہیں تھا، ان کی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اب سفر میں جانا ہے تو حضرت عائشہ نے اپنی بہن حضرت اسما سے کہا کہ بہن تیرا ہار ذرا مجھے دے دے، میں پہن کے جاؤں، سفر سے آنے کے بعد تجھے واپس دے دوں گی۔ تو حضرت اسما نے اپنا ہار دیا حضرت عائشہ کو۔ وہ ہار پہن کر حضرت عائشہ گئی ہوئی تھی۔ جب استنجا سے فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ نے گلے میں دیکھا کہ ہار نہیں ہے، اور قیمتی ہار تھا، کہاں ٹوٹ گیا، کہاں گر گیا۔ حضرت عائشہ وہاں ادھر ادھر اندھیرے میں تلاش کرنے لگی۔ وہاں اندھیرے میں حضرت عائشہ ڈھونڈ رہی ہے اور ادھر قافلے کے روانہ ہونے کا وقت ہو گیا۔ اب جو صحابی حضرت عائشہ کا اونٹ چلاتے تھے، وہ جو لکڑی کا روم تھا، ڈولی، وہ صحابی یوں سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہ پوری ڈولی اٹھائی، اونٹ پر رکھی اور باندھ دی، اور پھر اونٹ کو لے کر کے روانہ ہو گئے، اور پورا لشکر، حضور بھی اور صحابہ بھی سب روانہ ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ اتنی پتلی کہ اٹھانے والے صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے،
اور وہ پردے کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتا، پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کہ ماں عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تو یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہے، پورا ڈولا اٹھایا، اٹھا کے اونٹ پہ رکھا، اور پورا لشکر، پوری جماعت، حضور، صحابہ سب روانہ ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ وہاں دھوم دھان کر کے جب ہار نہیں ملا تو آئی واپس، جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے وہاں آئی، آ کر کے دیکھا کہ حضور بھی نہیں ہے، صحابہ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور پورا لشکر روانہ ہو گیا۔ بہت پریشان ہوئی حضرت عائشہ، لیکن ہوشیاری سے کام لیا کہ ادھر ادھر نہیں گئی، جہاں ان کا اونٹ تھا، ان کا اونٹ تو چلا گیا تھا لیکن جہاں اونٹ تھا بس وہیں پر وہ بیٹھ گئی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ ان کا ہار کہیں گم نہیں ہوا تھا، اونٹ کے نیچے تھا۔ اب جو اونٹ کھڑا ہو کے گیا تو وہاں نیچے سے ہار مل گیا، تو ہار یہاں تھا۔ حضرت عائشہ کو یہ کہ وہاں ہے، وہ وہاں تلاش کر رہی تھی، اس میں دیر ہو گئی۔ اب رات کا اندھیرا، حضرت عائشہ نے چادر لپیٹی اور چادر لپیٹ کے بیٹھ گئی، اتنے میں نیند لگ گئی اور حضرت عائشہ سو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب جماعت، لشکر، قافلہ آگے چلا جاتا تو ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی رات کا اندھیرا ہے، کسی کا کوئی سامان گر گیا ہو، جب صبح ہوئے، سورج نکلے، روشنی ہوئے، دیکھنا کسی کا کچھ گر گیا ہو تو لے کے آ جانا۔ تو حضور نے حضرت صفوان نام کے ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا کہ صفوان تم یہاں رہو، جب سورج نکلے گا، روشنی ہوگی تو دیکھنا کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو تم لے کے آ جانا۔ حضرت صفوان کو بالکل خبر نہیں، چونکہ بہت بڑا میدان تھا کہ حضرت عائشہ رہ گئی ہے، اور حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں پتا چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو مجھے لینے بھیجیں گے، اس لیے میں کہیں ادھر ادھر نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ ادھر ادھر جاؤں گی جنگل میں راستہ بھول جاؤں گی، بھٹک جاؤں گی، اس سے بہتر ہے میں یہیں بیٹھوں، حضور یہیں ڈھونڈنے بھیجیں گے۔ اب چادر لپیٹ کے بیٹھ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گئی حضرت عائشہ۔ جب صبح صادق ہوئی، روشنی ہوئی، ابھی سورج نکلا نہیں تھا، تو حضرت صفوان نے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی وہاں سو رہا ہے، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں آئے، تو حضرت عائشہ کے منہ پر سے چادر ہٹی ہوئی تھی چونکہ وہ نیند میں تھی، اور پردے کا حکم آنے سے پہلے حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، اس لیے پہچان لیا کہ ارے یہ تو حضرت عائشہ۔ ایک دم تعجب میں حضرت صفوان کی زبان سے زور سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت صفوان کی آواز سنی تو حضرت عائشہ کی نیند ٹوٹ گئی اور آنکھ کھل گئی، اور فوراً حضرت عائشہ نے اپنے منہ کو چادر سے ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے کوئی بات نہیں کی، کیسے کیا ہوا، اپنا اونٹ لائے، اونٹ کو زمین پر بٹھایا، حضرت عائشہ اوپر بیٹھ گئی، اور حضرت صفوان اونٹ کی رسی پکڑ کے آگے چلنے لگے۔
کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی مذاکرہ نہیں. حضرت عائشہ اوپر بیٹھ گئی، رسی لے کے چل رہے حضرت صفوان، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہنچ گئے. اب مدینہ میں ایک بڑا خطرناک آدمی تھا، منافق، کٹر منافق. اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یہ کٹر منافق تھا. نام عبداللہ لیکن ایمان نہیں تھا اس کے دل میں. اس کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت عائشہ رہ گئی تھی، صفوان لے کر کے آئے، تو اس ظالم نے، عبداللہ ابن ابی نے، لوگوں میں بات چالو کر دی. ایسی گندی بات، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کے درمیان کوئی غلط کام ہوا. غلط کام کی، زنا کرنے کی اس بدماش نے تہمت لگائی، اور پورے مدینہ کے اندر اس نے خبر پھیلا دی کہ دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا ہوا، حضرت عائشہ کا ایسا ہوا. حالانکہ کوئی غلط کام ہوا نہیں تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، بات تک نہیں ہوئی تھی. لیکن اس منافق نے پورے مدینہ میں چرچا کر دیا. جب اس منافق نے بات پھیلائی تو کچھ بھولے بھالے مسلمان، سیدھے سادے، انہوں نے بھی اس کی بات مان لی. ان میں ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسری ایک صحابی عورت تھی حضرت ہمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین بھولے بھالے مخلص. لیکن جب منافقوں نے بات چلائی تو ان لوگوں نے بھی اس بات کو سچا مان لیا کہ حضرت عائشہ نے غلط کام کیا ہے، اور یہ تینوں بھی بات میں شامل ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، بہت غم ہوا، بہت غم ہوا. اچھا یہ کیا قصہ ہو گیا؟ حضور بہت پریشان، اور اکیلے حضور نہیں، پورے مدینہ میں مخلص صحابہ سب پریشان. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر سب سے پہلے حضور مدینہ میں اترے تھے، سب سے پہلے ان کے گھر حضور اترے تھے مدینہ میں، حضرت ابو ایوب انصاری. ان کو اور ان کی بیوی کو پتا چلا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا، تو دونوں میاں بیوی نے صاف کہہ دیا بات جھوٹی ہے، عائشہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. پھر انصاری صحابہ کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا چلا، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا جھوٹی بات ہے، حضرت عائشہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتی. پھر ایک اور صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پتا چلا، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا حضرت عائشہ، حضرت صفوان ایسا کام نہیں کر سکتے، یہ منافق جھوٹے لوگ ہیں جو افواہ پھیلا رہے ہیں حضور کو پریشان کرنے کے لیے، حضور کو ٹینشن میں لانے کے لیے. حضور کی بیوی کے اوپر یہ لوگ غلط تہمت لگا رہے ہیں. باقی حضرت عائشہ پاک ہے، انہوں نے صاف کہہ دیا.
دھیرے دھیرے پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی اور مدینہ میں سمجھو ایک قیامت کا منظر ہو گیا. 1 2 4 8 دن نہیں، تقریباً 1 مہینے تک یا اس سے زیادہ پورے مدینہ کے اندر ایک عجیب غم کا ماحول. اور دوسری طرف حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کو تو معلوم بھی نہیں کہ میرے لیے پورے مدینہ میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. وہ تو بیچاری سیدھی سادی بھولی بھالی عورت سفر سے آ کے اپنے گھر کے کام میں لگ گئی. باہر کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ خبر نہیں. لیکن حضرت عائشہ بیمار ہوئی، اور بیمار ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور جو ان کے ساتھ محبت فرماتے تھے، جو پیار تھا، اس محبت میں پیار میں تھوڑی کمی ہو گئی. اس لیے کہ حضور بھی تو انسان ہے، دل مبارک پر اثر ہے حضور کو. حضور گھر میں آتے، حضرت عائشہ کو سلام کرتے، خیر خیریت پوچھتے، چلے جاتے. زیادہ وہ محبت جو پہلے تھی وہ کم ہو گئی. اور ایک غیرت والی عورت، وہ بھی حضرت عائشہ جیسی، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو کم کر دے رہے. اسی غم میں، ٹینشن میں، الجھن میں حضرت عائشہ بیمار رہنے لگی. اور 1 مہینے سے زیادہ وقت گزرا. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 20 آیتیں اتاری اور پتہ چل گیا، اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ سب منافق جھوٹے ہیں، حضرت عائشہ پاک ہے. چونکہ عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، حضور نے پہلے اس کو بلوایا اور اس کے وہ سپاٹے لگوائے سب کے بیچ میں، ڈبل سپاٹے، کہ تو نے غلط تہمت لگائی تھی. 160 سپاٹے لگوائے حضور نے اس کو. اور یہ 3 صحابی بھولے بھالے، حضرت حسان، حضرت مصطح، حضرت ہمنا رضی اللہ عنہم، مخلص تھے، لیکن بیچارے بھولے پن میں دوسروں کی بات مان لی، تو ان کو بھی حضور نے ایسی ایسی سپاٹے لگوائے. بات کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ بلا تحقیق کے تم نے منافقوں کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیوں مانی اور عائشہ پر تہمت کیوں لگائی؟ حضور نے ان تینوں کو بھی ایسی ایسی سپاٹے لگوائے. اور اللہ تعالیٰ نے 20 آیتیں اتاری. اب یہ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ تہمت لگانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. ایک تو عبداللہ ابن ابی جو منافق نمبر 1، تھوڑے بہت اس کے چمچے، اور 3 مخلص مسلمان، وہ بھی ان کے کہنے میں آ گئے. اس لیے بہت بھولا بن کے بھی رہنے کا نہیں کہ کوئی کہے اور اپنے مان لے رہے، ایسا بھی نہیں رہنے کا. کوئی ہم کو کچھ کہے آ کر اور ہم مان لے رہے، اتنے بھولے بھی نہیں بننے کا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. کہ ان لوگوں نے جو یہ تہمت لگائی، اس کو کچھ برا مت سمجھو. یعنی مسلمانوں کے لیے، حضور کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے، اس میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے. کیا بھلائی؟
اتنا بڑا قصہ ہو گیا، پورے مدینہ میں قیامت آ گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھلائی ہے۔ کا ایک بھلائی تو یہ ہے کہ تم نے 1 مہینے سے زیادہ غم اور مصیبت میں صبر کیا، اس صبر کے اوپر جو تم کو ثواب ملا، یہ ثواب تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ معمولی چیز ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ غم ہوا اور اس غم کے اوپر تم نے صبر کیا، اور صبر پر اللہ نے تم کو ثواب دیا ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت یہ کتنی بڑی بھلائی کہ اللہ نے قرآن میں حضرت عائشہ کے لیے 20 آیتیں اتار دی جو قیامت تک قرآن میں پڑھی جائے گی، اور حضرت عائشہ کا نام زندہ رہے گا، اور منافق بدنام ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کہ قرآن میں 20 آیتیں آ جاوے اور قیامت تک وہ پڑھی جاوے، کتنی بڑی خوش نصیبی۔ اور ایک کمال کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے درجوں کو جنت میں بلند کر دیا۔ اس مصیبت کی برکت سے اللہ نے تم کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمایا۔ دیکھو میرے بھائیوں، کبھی مصیبت آوے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ سے مصیبت مانگنے کی نہیں، عافیت مانگنے کی، سلامتی مانگنے کی، تندرستی مانگنے کی، لیکن مصیبت آ جاوے تو گھبرانے کا نہیں۔ یاد رکھو، مصیبت اور بیماریوں کی برکت سے جنت میں جو ہمارے درجے اونچے ہوتے ہیں وہ عبادت سے بھی نہیں ہوتے۔ عبادت سے بھی جنت میں درجے اتنے اونچے نہیں ہوتے جتنے مصیبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت تو بہت بڑی نعمت ہے، مانگنے کی نہیں، آ جاوے تو صبر کرنے کا، اور اس پر اللہ کے یہاں بڑے اونچے اونچے درجے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو برا مت سمجھو، یہ تو تمہارے لیے بہت اچھی بات ہو گئی۔ آگے فرماتے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جن لوگوں نے جتنا گناہ کیا اتنا گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ اب دیکھو اس میں کتنے گناہ ہوئے۔ نمبر 1، جن لوگوں نے حضرت عائشہ کے لیے تہمت گھڑی کہ عائشہ نے نعوذ باللہ زنا کیا حضرت صفوان کے ساتھ، وہ بہت بڑے گنہگار نمبر 1۔ دوسرا نمبر کس کا؟ جن لوگوں نے یہ بات دوسروں کو نقل کی صحیح مان کر کے کہ ہم نے سنا کہ حضرت عائشہ کا نعوذ باللہ یہ قصہ ہوا، صحیح مانا اور مان کے دوسروں کو سنایا، وہ دوسرے نمبر کے گنہگار۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر سنی ہوئی بات کو سچا مان کر کے دوسروں کو سنانا نہیں چاہیے، چپ چاپ بیٹھے رہنے کا۔ خاص طور پر کسی کے بارے میں ہو تو نقل نہیں کرنے کا دوسروں کے سامنے۔ نمبر 3، جو لوگ بولے نہیں لیکن سننے کے بعد ان کے دل میں یہ ہوا کہ ہاں حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہی ہوگا، زبان سے بولے نہیں لیکن ان کے دل میں تو یہ خیال تھا کہ حضرت عائشہ نے گناہ کیا ہے، کہ ایسی بدگمانی کرنے والے تیسرے نمبر کے گنہگار۔ تم نے بدگمانی کیوں کی؟ تمہارا دل پاک رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتی، کیوں تم نے دل کے اندر گندا خیال کیا؟ اور نمبر 4، جو لوگ
چپ بیٹھے رہے، جنہوں نے یہ قصہ سنا، سننے کے بعد کسی کو کہا بھی نہیں لیکن چپ چاپ بیٹھے رہے، کہا یہ چپ چاپ بیٹھنے والے بھی گنہگار ہیں، ان کو چپ نہیں بیٹھنا تھا، ان کو کیا کہنا تھا؟ یہ کہنا تھا کہ یہ بات جھوٹی ہے، حضرت عائشہ گناہ کا کام کر ہی نہیں سکتی، وہ تو بہت پاک عورت ہے، یوں بولنا چاہیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا ایک قاعدے کی بات یاد رکھ لو، کسی مسلمان مرد یا عورت پر کوئی تہمت کی بات سنو تو چپ نہیں رہنے کا، کہہ دینے کا نہیں میں جانتا ہوں بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھی عورت ہے، تم اس کے بارے میں ایسی بات مت کرو، فوراً بول دینے کا، وہ مانے کہ نہیں مانے اس کی مرضی، لیکن اپنے بول دینے کا۔ چپ بیٹھنے کا مطلب کیا؟ کہ وہ جو کہہ رہا ہے تم صحیح مان رہے ہو، تو ہی تو آپ چپ بیٹھے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے، مسئلہ ہے یہ، کسی مسلمان کے لیے کوئی بری بات کرے تو فوراً کہہ دو کہ نہیں بھائی ایسا مت کہو، وہ ہمارا مسلمان بھائی اچھا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، فوراً اس کو توڑ دینے کا، بولنے نہیں دینے کا آگے اس کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ عبداللہ ابن ابی جو مین ہیرو تھا اس کا، کہ اس کو تو دنیا میں بھی بڑی سزا اور آخرت کے اندر بھی بڑی سزا ہوگی، وہ زندگی بھر منافق بن کے رہا اور موت بھی نفاق کے اوپر آئی، کہ اس کو بہت بڑی سزا ہوگی۔ کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات تہمت کی سنی تھی تو فوراً زبان سے یوں کہنا چاہیے تھا، مسلمان مردوں کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یوں کہہ دینا چاہیے کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ کہ جب حضرت عائشہ کے متعلق تم نے بات سنی تھی تو تم کو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے، حضرت عائشہ نے کوئی ایسا غلط کام کیا نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے بارے میں اچھا خیال کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں گندا خیال کرو گے تو یہ تمہارے خود کے بارے میں گندا خیال ہے، اس لیے کہ تم سب مسلمان بھائی بھائی ہو، ایک مسلمان کی عزت جائے گی تو یہ تیری عزت گئی، یوں سمجھنا، ایک مسلمان عورت کی عزت جائے گی تو کہا تمہاری خود کی عزت گئی، یہ سمجھنا۔ اللہ تو اتنی سخت بات فرما رہے، اور آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جہاں موقع ملا تو ہم فوراً دوسروں کی عزت لیں گے، اس کو بدنام کریں گے، اس پر تہمتیں لگائیں گے، الزام لگائیں گے، بدنام کریں گے۔ میرے بھائیو یہ بہت خطرناک گناہ ہے، دوسرے مسلمان کو بدنام کرنا اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے، دوسرے کی عزت لینا اپنی عزت لینا ہے۔ کبھی کسی مسلمان کی عزت برباد مت کرو، ہر مومن کی عزت کا خیال رکھو، اللہ تمہاری عزت دنیا میں بھی بڑھائیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑھائیں گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔
کہ اس تہمت والی بات کے اوپر وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اوپر آیت میں گزرا کہ زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے، ان کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، ساری بناوٹی باتیں تھی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس تہمت کی وجہ سے تم پر خطرناک عذاب آتا ہے، سخت عذاب آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کیا۔ اس میں خاص طور پر ان 3 صحابی کی طرف اشارہ ہے، حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت ہمنا کے بارے میں، کہ انہوں نے سچی پکی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بڑا خطرناک عذاب آتا۔ اب آگے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو پاک بتلایا اور ان کی برات کیسے نازل ہوئی، انشاءاللہ وہ آگے والی آیت کے اندر۔